قریبی رشتہ داروں کے حقوق. یہ ہمسایوں کے بارے میں تھا. اب قریبی رشتہ داروں کے حقوق. قریبی رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ چلو آپ لوگ ہی بولیں گے. ہاں جو بچے جاگ رہے وہ لوگ پہلے بولیں گے. قریبی رشتہ داروں میں کون آتے ہیں سب سے پہلے؟ جو زیادہ قریب ہے. اور جو قریب رہتے ہیں وہ قریبی رشتہ دار رہتے ہیں. اور قریبی رشتہ دار جو قریب رہتے ہیں. ہاں ویری گڈ. بولو. ماموں خالہ پہلے یاد آئے تھے. ننیال کی طرف سے. ددیال کے پہلے. ہاں چاچا. اور کون ہے؟ پھپھو. ہاں ابھی یاد آئے پھپھو سب سے آخری میں. اور کون ہے قریبی رشتہ دار؟ ہاں کون ہے؟ تایا تائی. ہاں اور ہاں ساس سسرے. صحیح بات ہے یہ بھی قریب کے رشتہ دار ہے. لیکن انہوں نے ایمانداری سے بولے سب پورے ہونے کے بعد. ددیال ننیال ہونے کے بعد بولے انہوں نے سمجھ گیا اگر پہلے بولوں گا تو پھنس جاؤں گا میں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ آپ کے ساس سسر جو ہونے والے ان کو معلوم پڑیں گا تو بہت خوش ہو جائیں گے وہ. ٹھیک ہے. رشتہ داروں میں یاد رکھے آپ نے. ٹھیک ہے. اور کون سے ہیں؟ ہاں قریبی رشتہ دار. ہاں سالے سالیاں برابر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رشتہ داروں میں قریبی کا معاملہ کیسے ہوتا ہے چلیے دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رشتہ داروں میں سب سے افضل ترین درجہ اول نمبر پہ وہ ہے آپ کے ماں اور باپ، جس کے بارے میں ہم سیپریٹ پڑھ چکے ہیں اور حقوق کے بارے میں جان چکے ہیں. اللہ کے بعد ماں باپ کا سب سے پہلے. پھر اس کے بعد کون آتے ہیں؟ والدین کے بعد بہن بھائی. بہن بھائی بیوی اور بچے. ڈیفینیٹلی جب شادی ہو جائیں گی تو بہن بھائی سے بھی زیادہ پہلے حق بیوی کا رہے گا، کیونکہ اب وہ اس کے لائف پارٹنر ہے. اب اس سے ایک فیملی تیار ہونے والی ہے، کیونکہ وہ نیکسٹ فیملی کے اب ماں باپ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سیکوینس ایسے بنایا ہے. ایون ایک لڑکی کے لیے اس کے والدین سب سے افضل ہے، لیکن جب شادی ہو جائیں گی تو شوہر کا درجہ بڑھ جاتا ہے اس کے والدین سے بھی زیادہ. ہاں لیکن والدین کا مقام کم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ اونچا ہی رہے گا. لیکن اگر اس کے والدین ایک بات بولتے ہیں اور شوہر ایک بات بولتا ہے اور دونوں کی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی نہیں ہے تو بات شوہر کی ماننا پڑے گی. مطلب شوہر بھی بول رہا ہے وہ بھی صحیح بات ہے اور والدین بول رہے ہیں وہ بھی صحیح بات ہے، لیکن اب اس عورت کو کس کی بات سننا پڑے گی؟ شوہر کی، کیونکہ اب وہ فیملی میں آ چکی ہے. اب وہ اس گھر کے مین پارٹ ہے دونوں ہسبینڈ وائف. اس لیے مقام مرتبہ رہے گا. ہاں لیکن یہ اور بات ہے کہ والدین دین پہ چلنے والی بات بول رہے ہیں اور شوہر بے دینی کی بات کر رہا ہے تو پھر شوہر کی بات نہیں مانی جائے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے بھائی بہن کا آیا ہے. اس کے بعد کون ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا جو سب سے قریب اور جو اس کے قریب جس کے تعلق سے علماء نے لکھا جو سیکوینس ہونا چاہیے ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی سگے، ان کے ہونے کے بعد چچیرے. اس کے بعد کون رہیں گے؟ چچیرے کو اوور آل ٹوٹل کیا لے لیں گے اپن؟ ددیرے. ددیرے مطلب ددیال، اور ننیرے ننیال، اور سسیرے یہ تیسرے نمبر پہ جائیں گے. سمجھا آپ کو؟ اپنے پاس الٹا ہے نا. پہلے سسرال پھر ننیال اور آخری میں ددیال. الٹا سیکوینس چلتا ہے اپنے پاس. تو سیکوینس ایسا رہے گا. ٹھیک ہے. پہلے ددیال ننیال اور اس کے بعد سسرال. ٹھیک ہے. چلیے تو قریبی رشتہ داروں کے حقوق، اس میں سب سے پہلا حق جو قریبی رشتہ داروں کا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ نحل آیت نمبر 90 ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ نے ہر ایک کے ساتھ عدل و احسان کا حکم فرمایا ہے اور قرابت داروں کو ان کا حق دیتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا یہاں پر قرابت دار یعنی قریبی رشتہ دار، ان کا حق ان کو دیتے رہنا چاہیے. چلیے سب سے پہلا حق ہے صلح رحمی. قریبی رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ صلح رحمی، یعنی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور سے سنیے.
لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلح، وہ آدمی صلح رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو بدلے کے طور پر صلح رحمی کرتا ہے۔ صلح رحمی کا حقدار تو وہ کرتا ہے جو اس حالت میں بھی صلح رحمی کرے جب اس کے قرابت دار اس کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ صلح رحمی کریں گے، نرمی کا معاملہ کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے گا۔ کہا یہ صلح رحمی نہیں ہے، کہا کہ یہ صلح رحمی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اس کو صلح رحمی نہیں بولتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلح رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے توڑ رہا ہے اور آپ جوڑ رہے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں، میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، میں ان کے بھلے کا سوچتا ہوں وہ میرے برے کا سوچتے ہیں، میں رشتے جوڑنے چاہتا ہوں وہ رشتے توڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی میں تم جیسا بولتے ہو ویسا کرتے ہو۔ کیوں کہا اللہ کے رسول نے ایسا؟ ٹف کام ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ برا رہ رہا اور آپ اس کے ساتھ اچھا رہ رہے، ٹف کام ہے، اس لیے کہا کہ جیسا تم بول رہے ہو ویسا تم کرتے ہو۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، مطلب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے اگر آپ صلح رحمی کرتے ہیں، مطلب جو لوگ آپ سے رشتے توڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان سے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے، انہوں نے آنا بند کرے نا ہم بھی نہیں جاتے پھر، تو یہ صلح رحمی نہیں ہے۔ تو صلح رحمی اسے کہتے ہیں کہ کوئی رشتے توڑنا چاہتا ہے لیکن آپ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ محبت اور اصلاح کا معاملہ ہو، تو ایسا آدمی صلح رحمی کرنے والا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، دنیا میں سب پریشان ہیں نا، اچھی جاب، اچھا بزنس، خوب کمائی ہونا، ایسا برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا فرما رہے دیکھو اللہ کے رسول، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، فراغی ہو، کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے قدم دیر تک رہیں، مطلب قدم جم جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو وہ اہل قرابت کے ساتھ صلح رحمی کرے، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرتا ہے، پیش آتا ہے، رحم کے ساتھ، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، اور ان کے حق بھی ادا کرتا ہے، ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسے بہت سارے فضائل صلح رحمی کے تعلق سے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ چلیے دوسرا حق، حسن سلوک۔ حسن سلوک سورہ نساء آیت نمبر 36 جو پہلے گزر چکی ہے، ہمسایوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ گنائی، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور پھر ہمسایوں کے ساتھ۔ کہا کہ جو شخص ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، جو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور جو ان کے حق کو ادا نہیں کرتا، اس کی نفی میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں آخر میں کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنین کی آپس میں مثال محبت اور مہربانی کرتے ہوئے ایسی ہے ایک جسم کی طرح، ایک باڈی ہوتی ہے، جسم، ہمارا جسم، جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کا بخار وہ محسوس کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے انگلی پر چوٹ آ جائے، زخم لگ جائے، پورا جسم ڈسٹرب رہتا ہے، رات میں ٹچ لگ کے آپ اٹھ جاتے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، بے چین ہیں آپ، کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، تیز مرچی وغیرہ لگ جائے تو مزہ آ جاتا ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو پورا جسم محسوس کر رہا ہے نا اس کو، آپ کی پوری باڈی ڈسٹرب ہے اس زخم کی وجہ سے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایسی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں، اگر ایک تکلیف میں ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہونا لازم ہے، اگر نہیں ہوتے مطلب یہ ایک جسم نہیں ہے مومن کو، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھایا گیا، آپ نے دیکھا ایک ملک پر کئی جو ہے 2 سال سے تقریباً جو ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر وار کرائم چل رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے ذرا بھی، نہ ان کے ہاتھ دعا میں اٹھتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو کہا کہ آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے، سمجھ جائیے جو شخص ایسا ہو جائے۔ پھر اب قریب کا معاملہ لے لیجیے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار پریشان ہے اور آپ بول رہے بھائی اس کا جو ہے وہ دیکھیں اپنے کو کیا کرنے کا، اپن مدد کیوں کرنے کا، انہوں نے خود غلطی کی، اب ان کے بھگت رہے، وہ آپ کو مدد کرنا لازم ہے۔ مومن آپس میں ایسے رہتے ہیں جیسے ایک جسم کی طرح، اور رشتہ داروں کا حق تو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی انبن ہوتی ہے، نوک جھوک ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ 2 ٹوئنس ہے سگے بھائی، تو بھی ان کی آپس میں مینٹلٹی میچ نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جب تک آپ ہیں لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا، لیکن یہ وجہ نہیں بننا کہ آپ شیطان کو خوش کر دیں، یعنی ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیں۔ غلطی آپ بولتے ہیں اس کی غلطی تھی، میری غلطی نہیں تھی، میں کیوں مدد کروں؟ غلطی اس کی تھی، اس کو پچھتاوا ہوا، اب وہ پریشان ہے، آپ کو مدد کرنا ضروری ہے، لازم ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی مدد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں بھی کرتے تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ برا برتاؤ کر کے برے بنے ہیں، آپ بھی ویسے ہی کریں گے تو آپ بھی بروں میں شامل ہوں گے۔ لیکن آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے تو آپ میں اور ان میں فرق ہوگا، اللہ آپ کو محبوب کرے گا، ان کو محبوب نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پسند کرے گا، ان کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے، اور اس کے لیے چاہیے بڑا دل، قربانی، اپنی انا کو دبا کے رکھنا، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی آپ کر پائیں گے، ورنہ ہر کوئی سوچے گا کہ میں کیوں کروں، اس کو سمجھنا چاہیے، تو وہ بھی یہی سوچے گا میں کیوں کروں، اس کو سمجھنا چاہیے، تو پھر تو کبھی آپس میں آپ مل ہی نہیں سکتے۔ تو صلح رحمی، نرمی کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ تیسرا حق ہے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور عدل و انصاف، ان اللہ یأمرکم بالعدل، عدل کے ساتھ پیش آؤ۔ اب عدل کی سال یہ ہمارے پاس بہت گڑبڑ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مثالیں، غور سے سنو۔ 4 چچا ہے فار ایگزامپل، 2 پھپھو ہے، اس میں سے اپنے ایک ہی فیوریٹ رہتے، یہ عدل نہیں ہے۔ دعوت ہوں گی تو وہی آئیں گے دعوت میں، دوسرے نہیں آئیں گے۔ ماموں ہے 3، اس میں سے ایک ماموں فیوریٹ رہتی، خالائے ہیں اس میں سے ایک خالہ فیوریٹ رہتی، جن سے جمتی بات چیت ہوتی۔ جب رشتہ داریاں بڑھتی ہیں تو الگ الگ ذہن کے، الگ الگ قسم کے لوگ رشتہ داریوں میں داخل ہوتے ہیں، نوک جھوک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے میچنگ نہیں ہوتی ہے، یہ فطری ہے۔ حابل اور قابل دنیا کے سب سے پہلے انسان، دونوں سگے بھائی تھے، لیکن آپس میں میچ نہیں ہوا ان کا، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، اور وہ لوگوں نے بھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر قابل نے کیا کیا، حابل کو قتل کر دیا۔ تو یہ فطری چیز ہے، اور یہی آزمائش ہے، اور یہی ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو جو مختلف بنایا ہے نا، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ایگزام کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگ نہ لڑے، پورے انسان مل جل کر ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنا دیتا، جیسے جنت میں ہونے والا ہے۔ جنت میں کوئی نہیں لڑے گا کسی سے، کسی سے کوئی حسد نہیں رہیں گی، پورے دل صاف رہیں گے جنت میں۔ جنت میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ایک قسم کی، آپ کسی سے ذرا بھی نہیں جلیں گے۔ اور کہیں پہ جلیں گے آپ؟ گھر پہ آپ کے پاس بھی سیم رہیں گا، فیملی پہ سیم، فیملی جو چاہے سیم، جو چاہے ہر ایک کو سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا، تو جلن نہیں رہیں گی نہیں وہاں پر۔ لیکن یہاں پر دنیا میں یہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ بس جس نے اللہ کی بات کو مانا، جو حق اللہ نے طے کیا اس کو پورا کیا، بس وہ شخص کامیاب ہوا۔ جس نے اپنے نفس کی بات مانی، شیطان کے بہکاوے میں آیا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، عدل و انصاف،
4 چچا ہے, چاروں کو برابر جائے گا جو بھی آپ پکائیں گے, تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں ہوتا ہے. دعوت ہوگی تو چاروں کو دعوت ہوگی, چاروں ایک کو فیملی کے ساتھ ہوگی تو چاروں کو فیملی کے ساتھ ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے, کبھی کبھار کچھ رشتے ڈویل ہو جاتے ہیں, جیسے چچیرے بھی ہیں اور ان کی بیٹی بیٹے سے ان کی بیٹی بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا, اب سسرالی رشتہ بھی بن گیا, تو اب پرائرٹی بڑھ جاتی ہے. وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ہر ایک کو سمجھ میں بھی آتی ہے بات, کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا ہے. لیکن بات کب چل رہی ہے, جب ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے, چاروں بھی سیم ہے, تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کو فیوریٹ بنائیں گے اور دوسرے کو نہیں. جیسا پچھلی بار میں نے آپ کو اولاد کے حقوق میں ایک بات کہی تھی کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آ اور کہا, کیا کہنے لگا, میرے پاس ایک باغ ہے, میں نے اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا, وراثت میں دے دیا. تو اللہ کے رسول نے کیا پوچھا, کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو ایسا دیا ہے باغ برابر؟ وہ بولنے لگا نہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. وہ گواہی کے لیے لائے تھے, تو اللہ کے رسول فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں رہتا. اگر کسی کو بچے ہیں 3 4 5 جو بھی ہے, سب کے ساتھ وہ انصاف کرے گا, سب کو برابر برابر دے گا جو بھی چیز اس کو دینا ہے, جو شریعت نے متعین کیا ہے. چچا 4 ہے, دعوتوں میں سب کا برابر ہے, ماموں 3 ہیں. اب آپ بولیں گے ہماری طاقت نہیں ہے ان سب کو بلانے کی, اتنی پوری فیملیز کو, تو ایک ایک ممبر بلاؤ, سب ایک ایک ممبر کی دعوت دو. آپ عدل و انصاف کرنا ہے, کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہے, کسی کے ساتھ برائی سے پیش آ رہے, یہ عدل و انصاف نہیں ہے. تو یاد رکھیے, عدل و انصاف کرنا رشتہ داری میں, یہ بھی ایک تیسرا حق ہے. چوتھا حق ہے رشتہ داروں سے تعاون کرنا, مطلب مدد. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا عدل و انصاف کرو, قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے, بے حیائی کے کاموں میں اور ناشائستہ حرکتوں میں اور ظلم اور زیادتی سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے, اور وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ اس پر ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ان کے تعاون کرنا چاہیے, مطلب مدد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, بھائی کا لڑکا ہے لڑکی ہے, یا ماموں ہے ان کا لڑکا ہے لڑکی ہے, انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ غربت میں ہے, آپ مدد کر سکتے تو ان کی مدد کیجیے. تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, یہ حقوق میں شامل ہے. آپ ایسا مت سمجھیے کہ آپ کر کے احسان کر رہے ہیں, آپ ایسا مت سمجھیے. اچھا کبھی کبھار لیکن ایسا الٹا بھی ہو جاتا ہے, آپ کے جو ضرورت مند رشتہ دار ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہم کو دو, آپ بولے کہ نہیں ابھی میرے پاس نہیں ہے, بولتے ہمارا حق ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, تم دو ہمارے کو. تو اگر واقعی میں آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے, ورنہ آپ بولیے کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے حق ہے, لیکن ابھی میری اتنی طاقت نہیں ہے, کیونکہ تم سے زیادہ حق میرے خود کے بچوں پر ہے, پہلے میں ان کا دیکھوں گا, اس کے بعد آپ کو ہیلپ کروں گا, جتنی پاسبل رہی مدد کر پاؤں گا تو کروں گا انشاءاللہ. یہ آپ ان کو اچھے سے پیار محبت سے سمجھائیں, یہ بات آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. چلیے, تو رشتہ داروں کا تعاون کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹانا, ان کی بیماری میں, ان کے دکھ سکھ میں آگے بڑھ کر رہنا, یہ رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے. یہ بات بھی آپ یاد رکھیے. اگر آپ مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے تو مینٹلی طور پر, سائیکولوجیکلی, یعنی ذہنی طور پر جا کر آپ ان کا تعاون کریں, ان کو سمجھائے, اچھا رائے مشورہ دے, ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے, تو یہ بھی ایک قسم کا تعاون ہے, یہ بھی ایک قسم کی مدد ہے. ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جو اپنے فیوریٹ رہتے ہیں ان کی بیماری میں جا کر ان کے پاس آپ گھنٹوں بیٹھتے ہیں, دوسرے جو آپ کو زیادہ پسند نہیں آپ وہاں جا کر نہیں بیٹھتے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ کتنے حق دیکھے ہم نے ابھی یہاں پر؟ 4. 5واں حق ہے ایک دوسرے کو تکلیف دہ باتیں نہ کہنا اور احسان نہ جتلانا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا, اے ایمان والو اپنے خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو. جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر ایمان رکھے, اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہو, پھر اس پر زوردار پانی برسا اور وہ اسے بالکل صاف کر کر سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی.
اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کی مدد نہیں کرتا، ان کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، غور سے سنو، یہاں پر دو چیزیں اس آیت کے اندر، سورہ بقرہ آیت نمبر 246، غور سے سنو، اس آیت میں دو چیزیں ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے خیرات اور مدد جو آپ دوسروں کی کرتے ہیں اس کو احسان جتلا کر ایذا مت پہنچاؤ دوسرے کو۔ جیسا آپ نے کسی رشتہ دار کی مدد کر دی تو کیا بولتے لوگ اکثر، لڑائی ہو گئی تو ہمارے پہ پل رہے اور ہمارے کو سنا رہے۔ یہ کامن ڈائلاگ ہے، یہ تکبر کا الفاظ ہے۔ ہمارے پیسے پہ پل رہے اور ہم سے لڑ رہے۔ یا ایک ڈائلاگ اور چلتا ہے ہمارے پاس، کسی نے رشتہ دار نے آ کر آپ سے لڑ لیا تو کیا بولتے ہیں، بھول گئے کیا وہ دن، بھول گئے کیا تمہارے دن۔ سمجھا آپ کو؟ یہ بھی ایک کامن ڈائلاگ ہے اپنے پاس۔ اور کیا ڈائلاگ چلتے ہیں اپنے پاس، کوئی رشتہ دار سے لڑائی ہو گئی تو کیا بولتے ہیں، کوئی نہیں آیا تھا تمہاری مدد کو، ہم آئے تھے۔ پہچان رہے کیا، دیکھ رہے کیا؟ یہ ڈائلاگس ہے۔ کچھ لوگ سامنے منہ پہ بولتے تھے، کچھ لوگ پیٹھ پیچھے بولتے ہیں، اس میں بھی قسمیں الگ الگ۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی خطرناک دی، ذرا غور سے سنیے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے احسان جو کیا نا، مال سے، دولت سے، جو بھی چیز سے، میڈیسن سے، کسی بھی چیز سے، اللہ نے ان کے نیکیوں کا پورا اکاؤنٹ کلیئر کر دیا۔ مطلب جتنے بھی انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ نے پورے مٹا دیا، قیامت کے دن کچھ ثواب نہیں ملے گا جس نے احسان جتلایا۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی، کہا کہ اس کی مثال اس ریاکار آدمی کی طرح ہے جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یعنی منافق لوگ جو تھے۔ اور کیا فرمایا، ان منافقوں کی مثال کیسی ہے، جیسے ایک سخت چکنا پتھر ہے، اس پر ہلکی سی مٹی آ کر بیٹھ جاتی نا، کبھی کبھار دھول ہوا سے جب اڑتی ہے تو چکنے پتھر پر مٹی بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، بارش ہونے پر کیا ہوگا، ایک دم صاف چکنا پتھر چمکے گا، ایک دم زبردست، ذرا بھی دھول کا پارٹیکل نہیں رہے گا۔ کہ جیسے اس مینا نے، اس پانی نے آ کر اس کو صاف کر دیا۔ ریاکار آدمی کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ ریا کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، اس کی نیکیاں ایسے ہی مٹا دی جاتی ہے۔ تو یہ ریاکار آدمی کی مثال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے، ایسے لوگوں کو ہم راہ بھی نہیں دکھاتے، گائیڈ بھی نہیں کرتے، ہمیں گمراہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ مثال کس کی ہے، جو لوگ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، پڑوسی جو بھی ہے ان پہ احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد جتلاتے کہ ہم نے کیا تھا تمہارے ساتھ، بیٹا کوئی نہیں آیا تھا، ہم تھے وہاں پر، بھول گئے کیا، اور آج تم ہم سے لڑ رہے۔ وہ جو لڑ رہا ہے آپ اس پر سمجھاؤ نا، آپ پرانے احسان کیوں جتا رہے؟ آپ بولو یہ لڑنا درست نہیں ہے، ایسا لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ ایک دوسرے سے مت لڑو، ایک دوسرے کی غیبت چغلی مت کرو، آپ ایسے سمجھاؤ ان کو، نہ کہ پرانے احسان جتلانا۔ پرانے احسان نہیں جتلانا، اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں آپ کی برباد کر دیتا ہے۔ مطلب آپ کی قربانیاں بھی بیکار ہو گئی، آپ کی محنت بھی بیکار ہو گئی، اور آپ کو دنیا میں بھی کوئی اس کا بدلہ نہیں ملا۔ سامنے والے جس کو آپ نے کہا وہ بھی آپ سے ناراض ہے، مطلب مدد کر کے بھی سامنے والا آپ سے ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے۔ احسان جتلانا نہیں چاہیے، یہ بھی حق ہے، رشتہ داروں کو احسان نہ جتلائے۔ ہاں، جو مدعے پر، جو پوائنٹ پر لڑائی چل رہی ہے ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو بجھاتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آج ہم نے جو دو حقوق دیکھے، ہمسایوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں بہن بھائیوں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق، انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔